کہ مچھلی کا شکار شوقیہ بعض لوگ کرتے ہیں لیکن کھانے کی ہی نیت ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں صحیح یہ ہے کہ شوقیہ شکار علماء نے منع کیا ہے۔ آپ جا کے شکار کرتے ہیں کہ مچھلی کو مارتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مچھلی ماں ہو، اس کے بہت سارے بچے ہوں، اور یہ جا کے ان کو غذا پکڑ پکڑ کے مچھلیوں کو، اگر آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہو تو بعض مچھلیاں اپنے بچوں کو پالتی ہیں، بڑھاتی ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے کھا کے خود بڑھتی ہیں۔ بہرحال اچھا، بعض مچھلیوں کے جوڑے ہوتے ہیں میل اینڈ فیمیل، وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، آپ نے ایک خواہ شوقیہ پکڑی تو ان کا رشتہ ٹوٹا، اگرچہ وہ ریکور جلدی ہو جاتا ہے، ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ شوقیہ آپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس یعنی کھانے کی کمی نہیں ہے، پینے کی نہیں ہے، بس چلو یار شوقیہ شکار کریں۔ اب اگرچہ آپ کھا رہے ہیں لیکن آپ کو حقیقتاً اس کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی۔ حاجت اور ضرورت کا مطلب یہ ہے، ضرورت وہاں ہوتی ہے اس کے بغیر آپ مر جائیں گے، حاجت وہاں ہوتی ہے کہ نہیں ملا تو شدید زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں تو یہاں پر ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے ہم صرف منفعت کے لیے، صرف نفع کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اس میں شوق بھی شامل ہے، نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے۔ ایسے شوقیہ شکار کو شریعت منع کرتی ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، میں بارہا اس کو سمجھا چکا ہوں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی پوسٹ دیکھی تھی، معاذاللہ اس پہ لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہریں دیکھنے سے، سبز رنگ دیکھنے سے اور خوبصورت عورت کو دیکھنے سے نگاہیں تیز ہوتی ہیں، کیا یہ ایسی کوئی حدیث ہے؟ دیکھیں میری نگاہ سے نہیں گزری، اور جو میں نے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث کا کثرت سے مطالعہ کرنے سے سمجھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی باتیں بیان نہیں فرمائیں گے۔ یہ کسی نے ویسی اپنے پاس سے غالباً بنا لی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو عام نہ کیا جائے۔ اور میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے کبھی بھی علم سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اگر کوئی مستند عالم دین بیٹھے ہوں اور وہ سکھا رہے ہوں، ان کے لیکچرز وغیرہ ہیں، اب وہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ پوسٹ وغیرہ اور عام لوگ جو چیزیں ڈال دیتے ہیں، ان سے ہرگز علم نہ سیکھیں، کیونکہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ غلط قسم کی باتیں ڈال دی جاتی ہیں اور ہم اسے دین سمجھ کے حاصل کر لیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے گمراہی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ ایک ہی نوجوان نے کہا کہ ان کی میڈیکل فیلڈ ہے، غالباً یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں ڈیلیوری کی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور یہ ہمارے کورس کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایسی ویڈیوز کا دیکھنا کیا حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں فی نفسی ہی اگر آپ قطع نظر کسی اور چیزوں کے تعلق کے دیکھیں تو وہ ناجائز اور حرام سی نظر آتی ہیں، لیکن جب ان کا تعلق اشیاء کے ساتھ ہوتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ الکحل کا پینا ویسے منع ہے، لیکن دوائیوں کے اندر الکحل موجود ہے، علماء نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ بطور دوا اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا دواؤں کے ساتھ جو الکحل ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باہر کے لوگ کویسچن کرتے ہیں، بہت ساری چاکلیٹس وغیرہ کے اندر الکحل ڈل رہی ہے، مختلف چیزوں کے اندر ان کا استعمال بھی شرعاً جائز ہے، پرفیوم لگانا شرعاً جائز قرار دیا۔ ویسے آپ دیکھیں تو الکحل علیحدہ ہو تو منع کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اجازت دے دی۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ علاج کرتے ہیں، اور عورتیں بھی آتی ہیں کلینک کے اندر، مرد بھی آتے ہیں، نس پکڑنا اور اسٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کرنا۔ اب فی نفسی عورت کو چھونا بھی حرام، اس کی طرف دیکھنا حرام، اس کو ٹچ کرنا حرام، لیکن چونکہ ان کی فیلڈ ہے، شریعت ان کو اجازت مرحمت فرمائے گی۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ کچھ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے ناجائز نظر آتی ہیں، لیکن دوسرے تعلق کی بنا پر شریعت ان کے جواز کا حکم دیتی ہے، تو آپ کے جو کورسز کے اندر جو کچھ اس طرح دکھایا جاتا ہے یہ بھی اسی حکم میں آئے گا۔ بلا ضرورت دیکھیں نہیں، اور جب آپ کو باقاعدہ کورس کی شکل میں یہ چیز پڑھائی جا رہی ہے، پریکٹیکلی طور پر دکھائی جا رہی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کی فیلڈ ہے، اور اناڑی شخص کو علاج معالجہ کرنا حرام ہوتا ہے، اور علاج معالجہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات پہلے تھیوری اور اس کے بعد کافی عرصے تک پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر انسان کامل ہوتا ہے۔ آدمی تھیوری نہ پڑھے، دیکھے نہیں، تو پھر آپ کیسے کسی چیز کے قابل ہوں گے؟ لہٰذا اس کے لیے حکم جواز ہوگا۔